اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کی یہ بھی ایک نمایاں خصوصیت تھی کہ سالک طالب طریق کی کیسی ہی عبرتناک اور اندیشناک اور مایوس کن حالت ہو، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس کو امید افزا اور حوصلہ افزا شفائے باطن تلقین فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بے پایاں کی طرف متوجہ فرماتے تھے، جس سے بہت لوگ تسکین و طمانینت قلب حاصل کر کے باطنی و ظاہری ہلاکت و بربادی سے بچ گئے۔ جی، یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے شیخ و مربی کی، اور کہ کسی بھی حال کوئی کیسی بھی حالت ہو سالک کی، اس کو نا امید نہیں ہونے دیتا، اور یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اس کے لیے بہت حکمت چاہیے ہوتی ہے۔ کیسی خراب سی خراب حالت ہو آدمی کی، کہ جب آدمی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے، کوئی غیر اختیاری یا اختیاری طور پر گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور پھر مایوسی ہونے لگتی ہے کہ بھائی اتنی محنت کی اور کوشش کی، اس کے باوجود پھر ہم پھسل گئے، اور بعض دفعہ یہ بار بار ہوتا ہے، خصوصاً ایسے گناہ جو ان کی عادت پڑی بھی ہوتی ہے، ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے اس نے تو قسم کھائی بھی ہے کہ بھائی میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو مایوس کر دوں گا کی رحمت سے۔ تو شیخ کا کام یہی ہوتا ہے، بہت جو محقق شیخ ہوتا ہے نا، کیسی بھی حالت ہوگی بھی اس میں مایوسی نہ آنے دے بالکل بھی، اور یہ جو ہے نا یہ نمایاں خصوصیات میں سے ہے مشائخ کی، اسی لیے ضرورت ہوتی ہے ایسے شیخ کی کہ جس سے مشورہ کیا جا سکے، جو آپ کی بات کا جواب دے، اور جس سے کمیونیکیشن ہو سکے، اور اگر نہیں ہو پاتا تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے، تو شیخ صاحب جواب ہی نہیں دیتے، تو اگر مایوسی کی حالت طاری ہو رہی ہے یا خوف یا یاس پیدا ہو رہا ہے اور وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو پا رہا، تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور خصوصاً جو لوگ سلوک طے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بعض دفعہ احتیاط کاری ہوتی ہے لوگوں پر، اور اس میں بعض دفعہ بالکل ہی جسے میجر ڈپریشن کہا جاتا ہے نا، اس طرح کے سائنز اینڈ سمپٹمس ہو جاتے ہیں۔ خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی منمت بھی اس سے گزرے ہیں، وہ پورا واقعہ ہے جو کہ وہ اس میں موجود ہے اشرف السوانے میں، کہ حضرت کے کوئی عزیز تھے، ان کا قتل ہوا تھا، اور یعنی بہت ہی بربریت سے ان کو قتل کیا گیا تھا، تو حضرت ان کے جنازے میں، ان کے تدفین میں، سب میں شامل رہے تھے، غسل وغیرہ میں۔ اس کے بعد حضرت پہ بہت زیادہ اثر ہو گیا تھا، اور ایک شدید قبض باطنی کی حالت طاری ہو گئی۔ تو ایسے حالات میں شیخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ امید دلائے اور اس برتن سے نکال لے جائے، اور یہ ہمارے سارے مشائخ کی رہی ہے، یہاں تک کہ حضرت مولانا یوسف جہانگیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو اصل میں تو حضرت شیخ الحدیث کے خلفاء میں سے تھے، لیکن ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو اجازت دی ہوئی تھی۔ تو حضرت کی وفات پہ جو مضمون لکھا ہے حضرت مولانا یوسف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت کی مجلس ایسی پر امید ہوتی تھی، ایسی امید افزا باتیں کرتے تھے، کہ اگر کوئی شخص جس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہو کہ میں حضرت کی مجلس کے بعد خودکشی کر لوں گا، وہ حضرت کی مجلس میں بیٹھ جاتا تھا، تو یقیناً اس کو اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ بزرگوں کا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتے۔ حضرت کے بھی بہت سے سالکین آتے تھے، اور بہت سے ایسے جو دوسرے مشائخ سے وابستہ ہوتے تھے، اور ان پہ نا امیدی کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اور بالکل وہ سوسائڈل تھاٹس کے ساتھ آتے تھے، اور ایک صاحب نے تو آ کے سوسائڈ کر بھی لی تھی، اپنی ہاتھ کی رکھ پاتی، پتہ بھی نہیں چلا کسی کو، اور یہ ہے اس میں قوانین میں آ گیا ہے، ملفوظات میں آ گیا۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی مسئلہ کیا تھا، تو کہتے تو ان کو یہ ہو گیا تھا، شک ہو گیا تھا کہ میں تو ابلیس ہوں،
میں تو شیطان ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں گڑبڑ کر جاتا ہوں ہر چیز میں، دینی معاملات میں بھی جو کام کرتا ہوں وہ شیطانیت کی اس سے ہوتا ہے۔ یہ اتنا شدید ان کو وہ ہو گیا تھا یہ کہ وہ بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اس کا تو وہ ہے کہ بھائی شیطان بھی کس کا ہے، اللہ ہی کا تمہارا بندہ ہے، ان کو تو امید دلانی چاہیے۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ یہ کیا اس کی یعنی سند تو مجھے وہ نہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کو ذکر کیا ہے، تو مصنوی میں بھی آیا یہ کہ اس میں نا شیطان جب حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے، یہ آدم کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر کافر کیا، تو میں تو مزدور معذور ہوں، آپ میری سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو ٹور پہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ساری باتیں ہوئی، یہ بات بول کر تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ عالم اس طرح سے بھی قصہ عبرت کے لیے مولانا کو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے پیغام بھیجا تھا، اس کا پیغام بھول گیا، تو وہ فوراً انہیں یاد آیا کہ بھائی وہ شیطان نے پیغام دیا تھا، تو کہا یہ ایسا ایسا کہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھ سے کہو کہ آدم تو مر گئے، اب ایسا کرو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ بہت خوش ہوئے کہ بس اب قصہ ہی ختم، یہ شیطان اور انسان اور یہ وقت کی لڑائی ہے، اب میں شیطان سے جا کے کہوں گا اور وہ اگر معافی ہو ہے وہ سجدہ کر لے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو تشریف جب واپس آئے تو واپس ٹور سے تو ملا کہ میں کیا ہوا، کہا کہ یہ کہا ہے، تو بہت ناراض ہوا، کہنے لگا جیتے جیتے تو آدم کو میں نے سجدہ کیا نہیں، اب اس کی خبر کو سجدہ کروں گا، میں تو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو مایوسی کسی کے لیے نہیں، مایوسی کا گزر نہیں ہے دین میں بالکل بھی، بڑے سے بڑا گناہ کسی سے ہو گیا ہونا اللہ کیا کیا اس کی یعنی اللہ کی رحمت مغفرت اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اور بزرگوں نے ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شیخ فرید الدین اتار بیان کر رہے ہیں نا اس میں مصیبت نامے میں کہ ایک دفعہ آواز آ رہی ہے اس سے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر۔ تو اس میں جبریل علیہ السلام کو بہت وہ ہوا کہ کس کو جواب دیا جا رہا ہے، تو ہر جگہ گھوم آئے پوری کائنات میں کہ کون یہ بندہ ہے مسلمان جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، تو ڈھونڈ کر آ گئے تو کہا کہ ملا نہیں، آ کے عرض کیا حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ بھائی آپ کس کو جواب دے رہے ہیں، میں تو ڈھونڈا جا مجھے تو ملا نہیں۔ کہا کہ نہیں فلاں اس میں جاؤ مندر میں، وہاں پر ایک ہے 100 سال کا بڈھا، آج تک وہ پڑھتا ہے جپتا رہا ہے یا سنم یا سنم، آج اس کے منہ سے بھولے سے یا سمجھ کرتی اس کو جواب دے رہا ہوں۔ تو مایوسی تو ہے ہی نہیں بالکل دین میں، جیسی بھی گئی گزری حالت ہو آدمی کو جائے گا کہاں، کوئی در ہے ہی نہیں، کہاں جائے، کوئی در اور ہو تو چلا جائے نا، وہ مشہور واقعہ ہے مرید کو بھی آواز آ گئی پیر صاحب سے چپ کے وقت کہ نہ تیرا اٹھنا قبول ہے، نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیری دعا قبول ہے، تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے، آپ کو تو ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ کچھ قبول نہیں ہے اور آپ پھر بھی اٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور سب کرتے ہیں۔ تو میں کہا کہ اچھا بھائی میں 40 سال سے سن رہا ہوں یہ آواز، لیکن اور کوئی در ہو تو بتا دو وہاں چلا جاؤ۔ تو یہ بالکل مایوسی کے قریب آنا ہی نہیں ہے، چاہے جتنی خراب حالت ہو آدمی، توبہ نا ایک لفظ توبہ کا بالکل آدمی کو پاک صاف کر دیتا ہے بالکل، اور ایسا پاک صاف کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں حدیث کا مفہوم کہ جیسے گناہ کیا ہی نہ ہو، صفحہ اعمال سے صحیفہ اعمال سے مٹھا دیتے ہیں، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اور بعض جگہ تو یہاں تک آیا ہے نا کہ وہ اس کو بدل دیتے ہیں نیکیوں سے،
وہ واقعہ ہے مشہور، اللہ تعالیٰ کسی کو گنوائیں گے کہ گناہ کہ یہ تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا قیامت کے دن، تو کہے گا کہ ہاں کیا تھا، کہے گا میں نے تیری ساری نیکیاں اس سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں، تو پھر وہ کہے گا نہیں اللہ میاں میں نے یہ بھی کیا تھا، اور جو گناہ ہوں گے نا وہ بھی یاد دلائے گا کہ میں نے یہ بھی گناہ کیے تھے، میں نے یہ بھی کیے تھے، اس امید میں کہ وہ بھی حسنات میں تبدیل ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا گر ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے یہ آتا نہیں ہے جب تک کہ ایسے مشائخ جو خود یہ اس تربیت سے گزرے ہوئے ہوں ان کو، ورنہ پھر گو اپ کر دیتا ہے آدمی اور پھر کہتا ہے نہیں میرے بس کی بات نہیں، چھوڑو یہ سب، اور پھر بے باک نڈر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور یہ ہمارے حضرات کی بہت زیادہ اس میں وہ ہے کہ رکھتے ہیں مرید کو، چاہے جیسی بھی اس کی اب حالت ہو کہ واپس آ جائے، واپس آ جاؤ۔ اور ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے تو تمام ملفوظات اور جو مواعظ ہیں وہ اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ چلیں آگے چلیں۔ حضرت والا کی جو بات بھی تھی نہایت باضابطہ اور بااصول تھی، لیکن یہ بھی بارہا فرمایا کہ مجھے انتظامات کا خواہ شوق نہیں ہے، بلکہ مجھے تو ان قصوں سے وحشت ہوتی ہے کیونکہ میری طبیعت فطری طور پر بہت آزاد ہے، مگر جہاں ضرورت ہو اور بدون انتظام کام ہی نہ چلے وہاں منتظم ہونا ہی پڑتا ہے، اور وہاں منتظم ہونا ہی ضروری ہے، کیونکہ جہاں ضرورت ہو وہاں تو انتظامات میں مجھے بجائے مشقت اور وحشت کے نہایت مسرت اور دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ بھائی ہے نا حضرت جو کہ ماشاء اللہ جو پرسنالٹی تھی، جو حضرت کی جو مزاج تھا، وہ حضرت جینیس تھے ماشاء اللہ، اور جو کام حضرت کر گئے ہیں وہ بے مثال ہے۔ جتنا حضرت نے لکھا ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج کل کوئی پڑھنا چاہے پوری زندگی میں تو اس کو بھی اچھا خاصا ٹف ٹائم ملے گا وہ پڑھنے کے لیے۔ یہ پرانے بزرگوں کی مثالیں ہیں جیسے امام غزالی وغیرہ کی تھی، اور حضرت کا اسی لیے حضرت بہت آرگنائز تھے، ڈسپلن تھے۔ پوری جو حضرت کی اشرف السوانے پڑھیں یا ملفوظات پڑھیں یا مواعظ پڑھیں، تو یہ جو بات سب سے زیادہ آتی ہے نا کہ حضرت بہت زیادہ ڈسپلن، اپنے آپ کو بہت زیادہ انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت یہاں خود بھی فرما رہے ہیں نا کہ جب منتظم ہونا پڑتا ہے اگر جہاں ضرورت ہو، ورنہ حضرت اگر یہ نہیں کرتے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی چھیکے ہی رہتا، الٹے سیدھے کاموں میں لگائے رکھتا، اور جو کام ٹھوس حضرت کر رہے تھے وہ نہیں ہو پاتا۔ اس لیے بہت زیادہ کلیئرٹی ہے حضرت کی چیزوں میں کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھتا، اور جو ہے نا کہ بھائی فرائض ہے، واجبات ہے، مستحبات ہیں، پھر مباح چیزیں، ساری کیٹیگریز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کے حضرت نے اس کو کیا۔ اور یہی چیز چاہیے بھی دین کا کام کرنے کے لیے۔ آج کل سمجھا جاتا ہے کہ دین کا کوئی الٹا سیدھا نہیں ہے، جو چیز جس طرح ہے کر لو، جبکہ یہ ہے نہیں یہ طریقہ۔ ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے، ہر چیز کو کرنے کا ایک طریقہ ہے، معمولی سے معمولی چیز نہیں ہوتی۔ اور خصوصاً آج کل کی جو جنریشن ہے جو سطحی علم بہت زیادہ رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ بہت وسیع ان کا مطالعہ، بہت وسیع ان کی نالج ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہے، تو ان کو شدید اس کی کریں گے چیز کی طریقے نہیں معلوم کیا کام کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اور ہمارے بزرگوں کے ملفوظات پڑھے جائیں گے تو پتہ چلے گا، وہ کہیں گے نا دسترخوان اٹھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج کل ہم لوگ یہ ہیڈ فونز استعمال کرتے ہیں، یہ ہیڈ فون استعمال کر رہے ہیں، بعض لوگوں کے پاس تو وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی مہنگے والے ہوتے ہیں، کان میں لگا لیا، ہم عام آدمی تو یہ تار والا کرتے ہیں۔ تو تار والا جو ہے اس کو بھی طریقے سے اگر لپیٹا جائے گا تو وہ فوراً کھل جائے گا، الجھے گا نہیں، اور نہیں کیا جائے گا تو وہ الجھے گا بھی اور بار بار ٹوٹے گا۔ معمولی سی مثال، ہر چیز کا طریقہ، اور نہیں سیکھیں گے تو وہی کرتے رہیں گے، گھما گھما کے رکھیں گے اس کا بنا کے کچھ، اور جب کھولیں گے تو 5-10 منٹ اسی میں لگ جائے گا، وقت ضائع ہوگا۔ اور حضرت کے یہاں تو وقت کی بہت زیادہ قدر تھی، اور یہی ہمارے بزرگوں میں رہا۔ تمام بزرگ جو ہیں ہمارے حضرت سے ملا کے حضرت
مولانا محمد حفیظ مانی صاحب محمد برکات اللہ تعالیٰ سے اپنی برکت عنایت فرمائے کہ وقت کا استعمال صحیح طرح، جو وقت جس چیز کے لیے ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کو علی گڑھ میں لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ اب عبدالحی کو دیکھ کے گھڑی ملائی جا سکتی ہے، اگر یہ اس وقت واک پہ جا رہے ہیں یا یہ اس کام کے لیے جا رہے ہیں تو یہ وقت ہو، تو منظم ہونا ضروری ہے۔ اور ہے یہ ڈسپلن جو ہے بہت مشکل چیز ہے۔ آج کل تو ہے نا کہ جس وقت جی چاہا سو گئے، جس وقت چاہا اٹھ گئے، جس وقت جی چاہا کھانا کھا لیا، جس وقت جی چاہا جو کر لیا، یہ زندگی سے نکالنا اور ہر چیز کا وقت مقرر کرنا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے مقرر تھا وقت کے صحابہ سے اس وقت ملیں گے، ازواج مطہرات کا یہ وقت ہے اور دوسری چیزوں کے لیے یہ وقت ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ حضرت کی نمایاں سے آگے چلیں۔ حضرت اکثر فرماتے کہ میں فقط دوسروں ہی کو اصول صحیحہ کا پابند نہیں بناتا بلکہ اپنے آپ کو بھی تو پابند کرتا ہوں، اور یہ تکلف یا تصنع سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اصول صحیحہ کی پابندی میرا مقتضائے طبیعی ہو گیا ہے، گو اس میں کسی قدر مشقت بھی ہو، اور گو اس کا تعلق میرے محکومین اور تابعین ہی سے ہو، کیونکہ اصول صحیحہ بہرحال قابل احترام ہے، یہاں تک کہ اکثر اہل معاملہ کو میری رعایت اصول کا علم بھی نہیں ہوتا، لیکن میرے قلب کو تو تسلی رہتی ہے کہ میں نے اصول صحیحہ کی رعایت کی، کسی کو جتلانا تھوڑا ہی مقصود ہے، اور میں نے یہ قواعد سوچ سوچ کر بلا ضرورت پہلے سے تجویز نہیں کیے، بلکہ جیسے جیسے معاملات لوگ میرے ساتھ کرتے گئے اور ان کی بنا پر جیسی جیسی ضرورت پیش آئی گئی، قواعد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ باقی خدا نہ کرے مجھ کو کوئی شوق تھوڑا ہی ہے خواہ قواعد بنانے کا اور لوگوں کو تنگی میں ڈالنے کا، استغفر اللہ، بلکہ واللہ مجھے بعض ضابطے کے قواعد تجویز کرتے وقت نہایت شرم آئی کہ یہ کیا واہیات عدالتوں کے کیسے ضابطے ہیں، لیکن کیا کرتا، ضرورتوں نے مجبور کر دیا۔ میرا مقصود ان قواعد سے صرف یہ ہے کہ نہ مجھے کوئی اذیت ہو، نہ دوسروں کا کوئی کام اٹکے، ورنہ اگر یہ قواعد نہ ہوتے تو بڑی گڑبڑ رہتی، نہ مجھی کو راحت رہتی، نہ لوگوں کے کام بنتے۔ اب تو بفضلہ تعالی دونوں کی مصلحتیں پوری ہو رہی ہیں۔ میرے قواعد اپنی ذات میں بالکل سہل ہیں، البتہ میں بھی ان کی پابندی سختی سے کرتا ہوں اور دوسروں سے بھی ان کی پابندی سختی سے کراتا ہوں، بس اس پابندی ہی سے لوگ گھبراتے ہیں، حالانکہ بلا تشبیہ شرائع کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنی ذات میں تو بالکل سہل ہیں، چنانچہ نصوص صریحہ سے ان کا سہل ہونا ثابت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور حدیث شریف میں ہے الدین یسر، لیکن جی جی جی، اب یہ نا حضرت کے قواعد کیسے تھے؟ حضرت کے قواعد تھے حضرت کے کہ جو آ رہے آدمی وہ آ کے اپنا تعارف کرائے، اپنا بتائے کس مقصد کے لیے آیا ہے، کتنے دن رہے گا، اپنے کھانے کا انتظام خود کرے گا، اس طرح کے قواعد۔ دوسرے قواعد یہ تھے کہ حضرت کے یہاں ہدیے کے بہت شدید قواعد تھے۔ حضرت کو ہدیہ دینا اور حضرت کا کسی کا ہدیہ قبول کر لینا ایک بہت بڑا ایک عظیم عمل تھا، کیوں وہ ایک چیز تھی، اور کیونکہ حضرت کیا تھا کہ بھائی کسی طرح سے بھی ایسا نہ محسوس ہو کہ حضرت یہ سمجھیں کہ مجھ پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، یا یہ کہ کسی مقصد کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ حضرت کیا تھا کہ بھائی جو وہ دیں گے، ہدیہ دیں گے، وہ آپ کی آمدنی کا ایک دن کی آمدنی سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کو لازم نہیں بنائیں گے، جب بھی آئیں گے جب دیں گے، اور اس طرح سے بہت سارے اصول تھے۔ بڑے بڑے ہدیے اس زمانے کے لحاظ سے آتے تھے، حضرت واپس فرما دیتے تھے اگر اصول کی پابندی نہیں ہوتی، یا یہ کہ طریقہ جو ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے باقی چیزوں کی بھی اصلاح کے معاملے میں بھی جو لوگ رہنے آتے تھے ان کے لیے بھی تھا کہ بھئی یہ وقت جو ہے یہ خاص مجلس کا ہے، تو اس میں صرف وہ لوگ آئیں گے جن کو بلایا جائے گا، ان کو حضرت اپنے خادم کے ذریعے مطلع فرماتے تھے، وہ آ کے بیٹھتے تھے۔ ایک عام مجلس ہوتی تھی ظہر کے بعد، اس میں وہ تمام لوگوں کو اجازت تھی، کوئی تخصیص نہیں تھی، اور کیونکہ حضرت کی جو خاص مجلس ہوتی تھی وہ اس میں خاص مضامین بیان ہوتے تھے،
تو اس طرح کے قواعد تھے، اور بھی حضرت نے خانقاہ میں رہنے والوں کے لیے قواعد بنائے ہوئے تھے، لیکن وہ اسی طرح اسی لیے بنائے تھے کہ اس میں سب کی سہولت رہے اور بدمزگی نہ ہو، اور بیکار میں بعد میں وہ کہ بھائی فیق صاحب کے یہاں تو یہ ہوتا ہے، فیق صاحب کے یہاں یہ ہوتا ہے، اور اسی لیے حضرت سخت مشہور تھے۔ یہ پیراگراف پورا کر لیں جی، تو پھر بات ختم کریں۔ لیکن ان کی پابندی سختی سے کرائی جاتی ہے اور ان کے ترک کرنے پر سخت سخت وعیدیں ہیں۔ چنانچہ نماز اپنے ارکان و شرائط کے لحاظ سے بہت سہل عمل ہے، اور معذوری کی حالت میں اس کے اندر اور بھی سہولتیں رکھتی گئیں، لیکن اس کی پابندی بڑی سختی کے ساتھ کرائی گئی ہے، اور اس کے ترک پر دنیا اور آخرت میں سخت وعیدیں اور سزائیں ہیں۔ دنیا میں تو بعض ائمہ نے ترک نماز پر سزائے قتل تک کا فتویٰ دیا ہے، اور بعض نے حبس و دوام کا، اور آخرت میں فرعون و حامان کے ساتھ دوزخ میں جانے کی وعید وارد ہے۔ غرض اس قانون کو ہرگز سخت نہیں کہہ سکتے، جو اپنی ذات میں تو سہل ہو، لیکن اس کی پابندی سختی سے کرائی جائے۔ اور یہ بھائی ایک اصول ہے حضرت کا، ڈسپلن تھا، حضرت چاہتے تھے کہ یہ جو ہے نا منتظم ایک انتظام کے ساتھ مسلمان اپنی زندگی گزاریں، ایک طریقے کے مطابق، ایک اس کے یہ بالکل جو رینڈم ہو گیا ہے نا، خصوصاً آج کل تو بہت ہی زیادہ ہو گیا، اس طرح سے نہیں زندگی گزاریں، بے فکری کی زندگی نہ ہو، ہر چیز جو ہو وہ ہم سوچ سمجھ کر ایک پلان کے لیے، وہ کہا آج کل ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل، تو ہر چیز منظم طریقے سے کی جائے گی تو ہو جائے گی، اور بہتر طریقے سے ہوگی، سہولت سے ہوگی، ورنہ ہپڑ دپڑ میں ہوگی، اس میں یکسوئی نہیں ہوگی، اور اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ اصولی باتیں اور یہ ایسی باتیں کہ جن کو یعنی معلوم کر کے آدمی کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیہ وسلم رحمت